السلام علیکم ناظرین، میں پروفیسر حافظ محبوب اپنے اگلے تفسیری لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک وقت بعد پھر حاضر ہوں۔ آج کا لیکچر جو ہے وہ ایک تاریخی واقعے کے پس منظر میں ہے، اس لیے بہت اہم ہے، بڑا معلومات افزا ہے۔ اس لیے میں اپنے تمام ناظرین سے یہ التماس کروں گا کہ اس سیگمنٹ کو، اس لیکچر کو آخر تک دیکھیں اور اس میں سے کوئی چیز بھی سکپ نہ کریں۔ چنانچہ اس سے پہلے ہم 99 آیات کی جو ہے وہ تفسیر بیان کر چکے ہیں۔ آخری آیت تھی اس سے پہلے وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور ہم نے اتاری تیری طرف آیت روشن، وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور انکار نہ کریں گے ان کا مگر وہی جو نافرمان۔ چنانچہ اس آیت کے ضمن میں میں نے آپ کو لفظ آیت قرآن کریم میں کن کن معانی میں استعمال ہوتا ہے، اس حوالے سے تفصیل کے ساتھ ایک الگ سے لیکچر جو ہے وہ دیا ہے، تاکہ جہاں بھی لفظ آیت قرآن کریم کے اندر آئے آپ آسانی کے ساتھ اس کا معنی جو ہے وہ سمجھ سکیں۔ تو اس کے بعد فرمایا أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، کہ کیا جب کبھی باندھیں گے کوئی قرار تو پھینک دے گی اس کو ایک جماعت ان میں سے، بلکہ ان میں اکثر یقین نہیں رکھتے۔ تو یہ یہود کی ایک عمومی روش جو ہے وہ اینڈ میں آخر میں آ کر بیان کی جا رہی ہے کہ کیا ان کا یہی رویہ رہے گا، یعنی ان کا کیا یہی رویہ ہے کہ جب بھی ان سے کوئی عہد لیا گیا تو ان میں سے اکثریت نے جو ہے اس عہد کو پس پشت ڈال دیا اور اکثر نے جو ہے وہ ایمان قبول نہ کیا۔ تو اس عہد کے اندر اصل میں اس ایک خاص عہد کی طرف اشارہ ہے کہ جو یہود سے تورات کے اندر لیا گیا تھا کہ جب پیغمبر آخر الزمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو آپ نے جو ہے ان پر ایمان لانا ہے، تو لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ فرمایا کہ نبذہ فریق منہم، ان میں سے ایک فریق نے جو ہے اس کو پس پشت ڈال دیا۔ اچھا، یہاں جو لفظ فریق استعمال کیا، یعنی یوں نہیں کہا کہ انہوں نے ایسا کر دیا بلکہ کہا فریق منہم، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہود کے اندر سے بھی کچھ لوگ جیسے عبدالسلام وغیرہ جیسے لوگ وہ ایمان قبول کر لیتے تھے، یعنی انہوں نے ایمان قبول کیا۔ تو اس لیے قرآن کریم نے جہاں بھی یہود کی مذمت کی ہے، یعنی ان کے عہد شکن ہونے کا ذکر کیا ہے، تو اللہ جل شانہ نے اس فریق کو، یعنی ان لوگوں کو جنہوں نے ایسا نہیں کیا، ہمیشہ جو ہے ان کو ایگزمپٹ کیا ہے، ان کو مستثنا رکھا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، یعنی یہاں اس آیت میں ابھی جو میں نے پڑھی ہے، یہاں تو ایک عمومی طور پر یعنی ان کی ایک روش کا ذکر کیا کہ کیا ان کی یہی روش رہے گی، یا ان کی کیا یہی روش ہے کہ جب بھی ان سے کوئی عہد لیا جاتا ہے تو ان میں سے ایک فریق جو ہے اس عہد کو جو ہے وہ پس پشت ڈال دیتا ہے، یعنی کچھ لوگ ہی، یعنی بل اکثرهم لا یؤمنون، یعنی اکثریت جو ہے ان میں عہد کو، اس میثاق کو توڑ ڈالتی ہے، اس کا پاس یا اس کا لحاظ نہیں رکھتی، اور چند لوگ ہی جو ہیں، یعنی تھوڑی سی جماعت جو ہے اس کو قبول کرتی ہے۔ آگے اب اس عہد کا تفصیل سے ذکر آ رہا ہے۔ فرمایا کہ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور جب پہنچا ان کے پاس رسول اللہ کی طرف سے، مصدق لما معہم، تصدیق کرنے والا اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے، یعنی تورات کی، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون، تو پھینک دیا ایک جماعت نے اہل کتاب سے کتاب اللہ کو اپنی پیٹھ کے پیچھے، گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں ہیں۔ یعنی یہود سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عہد لیا گیا تھا کہ جب بھی وہ آخری پیغمبر آئے گا تو آپ نے ان کی جو ہے وہ تائید کرنی ہے، ان پر ایمان لانا ہے۔ تو ہوا کیا، ایک فریق نے، یعنی جیسے میں نے پہلے بتایا کہ قرآن کریم ہمیشہ ان یہود کو ایگزمپٹ رکھتا ہے، ان کو مستثنا رکھتا ہے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے ایمان لائے جو لوگ، تو ان کو مستثنا کرتے ہوئے فرمایا
کہ نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، کہ یہود میں سے ایک جماعت نے یعنی اکثریت نے کتاب اللہ کو، اللہ کی کتاب کو اپنے پس پشت ڈال دیا۔ تو یہاں کتاب اللہ کا جو لفظ ہے، کتاب اللہ، کہ اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھ پیچھے ڈال دیا، تو اس سے دونوں مراد ہو سکتی ہیں، تورات بھی اور قرآن بھی۔ تورات اس حوالے سے کہ تورات کے اندر یہ عہد لیا گیا تھا کہ آپ نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے، تو جب انہوں نے تورات کی اس نصیحت کا خیال نہیں رکھا، تورات کے اندر لیے گئے اس عہد کا خیال نہیں رکھا، تو لازم بات ہے کہ انہوں نے تورات کو اپنی پشت پیچھے یعنی پس پشت جو ہے وہ ڈال دیا۔ اسی طرح سے قرآن کا جب انکار کیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، تو اس کو بھی جو ہے انہوں نے پس پشت ڈال دیا۔ تو اس اعتبار سے یہاں کتاب اللہ کا جو لفظ ہے، جو یہ دونوں یعنی تورات کو بھی یہ شامل ہے اور قرآن کریم کو بھی شامل ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور پیچھے ہو رہی ہے اس علم کے جو پڑھتے تھے شیطان سلیمان کی بادشاہت کے وقت۔ مطلب یہ ہے کہ بجائے وحی الہی یعنی کہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر مبعوث ہوئے، اس کی پیروی کرتے، انہوں نے کس چیز کی پیروی کی کہ جو کہ عہد سلیمانی میں سلیمان علیہ السلام کے وقت میں جو شیاطین نے جو علم جو ہے وہاں پھیلا رکھا تھا، یعنی جادوگری کا علم، جادو ٹونے کا علم، توہمات کا علم، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، یعنی شیطانی وساوس کا علم، شیطان کے جھوٹے موٹے جو پھیلائے ہوئے جو ٹوٹکے وغیرہ یا جادو ٹونے کی چیزیں جو ہوتی ہیں ان کا علم، تو اس کی جو ہے ان لوگوں نے اتباع کی۔ یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عہد میں یہود ہیں، یہ ان کا ذکر ہو رہا ہے کہ ان یہود نے بجائے اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی سچی وحی یعنی قرآن کریم کی اتباع کرتے، یہ بدستور جو عہد سلیمانی سے یعنی سلیمان علیہ السلام کے وقت سے جو ان کے اندر جادو چلا آ رہا تھا، تو یہ اسی کے پیچھے رہے، یعنی بجائے اس کے کہ وحی الہی کی اتباع کرتے، انہوں نے وہ جو جادوگری پر مبنی علوم تھے ان کی اتباع کی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ قریش مکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہتے تھے اور قرآن کریم کو وہ لوگ جو ہے وہ جادو کہتے تھے۔ یقیناً اس کے پیچھے بھی ان یہود کی سازشوں کا ہی جو ہے وہ ایک اثر ہوگا کہ انہوں ظالموں نے جو ہے جو مشرکین مکہ جو تھے ان کو بھی جو ہے انہوں نے جو ہے وہ غلط راستے پہ ڈالا، حتیٰ کہ آگے چل کر 5ویں پارے کے اندر یہ الگ سے ایک جو ہے اس بات کا ذکر ہے کہ ان لوگوں نے جو ہے یہود نے مشرکین مکہ کو، جب مشرکین مکہ نے یہود سے پوچھا کہ آپ کے نزدیک ہم صحیح راستے پر ہیں یا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم درست راستے پر ہیں، تو انہوں نے کھول کر کہا کہ نہیں 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 مشرکین مکہ تم درست راستے پر ہو۔ تو بہرحال بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ عہد سلیمانی سے جس جادو کے علم کے یہ رسیہ تھے، تو انہوں نے بدستور اسی علم یعنی اسی جادو کی جو ہے انہوں نے پیروی جو ہے وہ جاری رکھی۔ آگے درمیان کے اندر اللہ جل شانہ نے سلیمان علیہ السلام کی جو ہے برات ظاہر کی، فرمایا کہ وما کفر سلیمان، اور سلیمان نے کفر نہیں کیا، ولکن الشیاطین کفروا، بلکہ شیطانوں نے کفر کیا، یعلمون الناس السحر، کہ سکھلاتے تھے لوگوں کو جادو۔ اصل میں یاد رکھیے گا کہ ان آیات کی جو تفسیر ہے اس کے دو پہلو ہیں، ایک ان کا تاریخی پہلو ہے اور ایک ان کی تفسیری جہت ہے۔ اس وقت میں ان کی جو ہے صرف تفسیری جہت کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوں، انشاءاللہ العزیز جب میں ان کی تفسیر بیان کر لوں گا تو پھر میں آپ کو جو ہے ان آیات کا جو تاریخی پس منظر ہے اس پر ایک الگ سے جو ہے وہ لیکچر دوں گا۔ تو فی الحال آپ ان آیات کی جو ہے وہ تفسیر سمجھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ضروری تاریخی پس منظر ہے وہ میں بیان کرتا چلا جاؤں گا۔ تو ضروری پس منظر اس میں یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام جو تھے اللہ جل شانہ کے بڑے ہی ایک عظیم پیغمبر تھے، تو انہوں نے اللہ جل شانہ سے یہ دعا مانگی تھی کہ رب ہب لی ملک لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب، کہ اے اللہ مجھے ایسی حکومت دے کہ میرے بعد کسی کو نہ دینا، کہ تو جو ہے وہ وہاب ہے، عطا کرنے والا ہے۔ تو ذرا غور کریں الفاظ پر کہ عام طور پر تو لوگ یوں دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ مجھے ایسی چیز دے کہ آج تک تو نے کسی کو نہ دی ہو،
لیکن سلیمان علیہ السلام نے کیسے دعا مانگی کہ رب ہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی، کہ اے اللہ مجھے ایسی ہی سلطنت، ایسی حکومت دے کہ میرے بعد کسی کو نہ دینا۔ تو اللہ آگے فرماتے ہیں فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ۔ یہ غالباً سورہ صاد کے اندر ہے 30ویں پارے میں۔ تو پھر اللہ جل شانہ نے ہواؤں کو ان کے جو ہے مسخر کر دیا کہ ان کے حکم سے وہ چلتی تھیں، جنات کو ان کے تابع کر دیا کہ وہ ان کے جو ہے وہ ماتحت تھے، ان سے وہ جیسے کام چاہتے تھے وہ ویسے کام لیتے تھے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے ایک ایسی ریاست، ایک ایسی حکومت دی کہ جس میں جنات جو تھے ان کے وہ تابع تھے، اور وہ ایسے ایسے کام ان جنات سے لیتے تھے کہ عام انسان تو ان کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ تو جب سلیمان علیہ السلام کا اس طرح سے تخت ہوا میں اڑتا دیکھا اور بڑی بڑی تعمیرات کے انسان ان کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، وہ سلیمان علیہ السلام نے ان جنات کی مدد سے کرنا شروع کی۔ تو ان ظالموں نے بجائے اس کے کہ سلیمان علیہ السلام کی عظمت کے قائل ہوتے، الٹا ان پر جو ہے وہ جادوگری کا الزام لگا دیا کہ یہ جو ہوا میں ایک تخت پر اڑ رہے ہیں، یا اس طرح سے اتنے بڑے بڑے پتھر جو ہیں، اتنی بڑی بڑی عمارات جو ہیں ان کے سامنے جو ہے وہ اٹھ بن رہی ہیں، تو یہ جو ہے ایک جادوگر ہے۔ تو بجائے اس کے کہ سلیمان علیہ السلام کے ان عظیم معجزات کو دیکھ کر، آپ کی اس عظیم سلطنت کو دیکھ کر آپ کے تابع ہوتے، آپ کا کلمہ پڑھتے، آپ کو اللہ کا سچا نبی تسلیم کرتے، انہوں نے ان پر جو ہے وہ جادوگر ہونے کی جو ہے وہ تہمت لگائی۔ تو یہاں قرآن کریم نے اس کی نفی کی، فرمایا کہ وما کفر سلیمان، تو سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا۔ مطلب یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام معاذ اللہ کو جادوگر نہیں تھے، بلکہ فرمایا کہ ولیکن الشیاطین کفروا، بلکہ شیطانوں نے کفر کیا، یعلمون الناس السحر، کہ سکھلاتے تھے لوگوں کو جادو۔ مطلب یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے جو خرق عادت، جو عجیب و غریب کام تھے، جیسے تخت کا اڑنا یا بڑی بڑی عمارات کا تعمیر ہونا، وہ تو معجزات تھے۔ ہاں البتہ سلیمان علیہ السلام کے تابع یا اس عہد کے اندر جو جنات تھے، اور جنات میں سے بھی یاد رکھیے گا جنات کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جنات ہیں جو مسلمان جنات ہیں، جو کلمہ پڑھ لیتے ہیں، ظاہر ہے وہ شرک اور کفر سے جو ہے ہر گندی بات سے اجتناب کرتے ہیں، وہ ہماری طرح جو ہے مسلمان ہیں۔ چونکہ اللہ جل شانہ نے یاد رکھیے گا دو مخلوقیں جو ہیں وہ صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کی ہیں، جیسے قرآن کریم کے اندر ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسانوں اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ لیکن جنات کے اندر ایک دوسری قسم ایسی بھی ہے کہ جو کلمہ نہیں پڑھتی، جو ایمان نہیں لاتی، جو ابلیس کی جو ہے وہ اتباع کرتی ہے۔ تو وہ جو شیطان ہیں، یعنی اس لیے ان کو شیطان کہا گیا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ شیطان عام طور پر تو اسی ابلیس کو کہا جاتا ہے، لیکن جنات کے اندر سے وہ جنات جو ایمان قبول نہ کریں، اسلام قبول نہ کریں اور کفر اور شرک کا راستہ اختیار کریں، تو ان کو بھی جو ہے وہ مجازاً شیطان کہا جاتا ہے۔ تو ولیکن الشیاطین کفروا، فرمایا کہ ہاں البتہ عہد سلیمانی کے اندر وہ جنات جو غیر مسلم تھے، جنہوں نے اسلام، اس زمانے کا جو اسلام تھا، اس زمانے کا جو دین تھا، یعنی سلیمان علیہ السلام کا سچا دین، جنہوں نے وہ قبول نہ کیا، البتہ وہ جو تھے وہ کیا کرتے تھے، یعلمون الناس السحر، وہ لوگوں کو جادو جو ہے وہ سکھاتے تھے۔ جی ہاں، اب یہاں ایک لفظ سحر آیا ہے، اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت سمجھ لیں کہ جادو جو ہے وہ کیا ہوتا ہے۔ جادو یاد رکھیے گا اصل کے اندر اس کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، تو ان قسموں میں سے ایک عام قسم جو مشہور ہے، یاد رکھیے گا، وہ یہ ہے کہ اس سے چیزیں بظاہر ہوتی نظر آتی ہیں لیکن حقیقت میں ایسی نہیں ہوتی۔ اس کی دلیل قرآن کریم کے اندر ہے کہ جب فرعون کے دربار میں فرعونیوں نے، یعنی فرعون کے جادوگروں نے اپنی رسیاں ڈالیں تو سانپ بن گئے، تو قرآن کریم نے کہا یخجل یعنی من سحرہم انہا تسعی، کہ ان کے سحر سے ایسا لگتا تھا کہ وہ جو ہے رسیاں گویا کہ دوڑ رہی ہیں، یعنی حقیقت کے اندر وہ سانپ نہیں بنی تھیں بلکہ حقیقت میں وہ رسیاں ہی تھیں، لیکن نظر ایسا آتا تھا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے، سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ بعض اوقات جادو جو ہے وہ نظر بندی کا نام ہوتا ہے، یعنی دیکھنے والی کی جو نظر ہے وہ اس طرح سے بند کر دی جاتی ہے کہ اس کو چیزیں ایسے محسوس ہوتی ہیں۔ ہاں البتہ یہ کہ چیز کی ماہیت بھی بدل سکتی ہے کہ نہیں، اس میں علماء امت میں اختلاف ہے۔ بعض اس کے قائل ہیں
کہ چیزوں کی حقیقت بھی بدل سکتی ہے اور بعد اس کے قائل نہیں ہیں، تو اس میں جو ہے اپنے اپنے دلائل ہیں، یہاں موقع نہیں ہے کہ میں ان کی یہاں جو ہے تفصیل کے ساتھ جو ہے وضاحت کروں۔ تو بہرحال فرمایا کہ وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، کہ معاذ اللہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام جادوگر نہیں تھے، نہ ہی سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے جادوگری کی جو ہے ان کو تعلیم دی کہ جس کے پیچھے یہ ہو لیے ہیں، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک وحی الہی کو چھوڑ کر یہ اسی جادو ٹونے کے پیچھے جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں۔ ہاں البتہ جو سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جو غیر مسلم جنات تھے وہ ضرور لوگوں کو جو ہے وہ جادو کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ آگے فرمایا وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، فرمایا کہ ایک تو ان لوگوں نے اس علم کی پیروی کی جو کہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جادو شیطان یعنی غیر مسلم جنات، کافر جنات جو تھے آپس میں ایک دوسرے کو یا لوگوں کو سکھاتے تھے۔ فرمایا کہ اس کے علاوہ بھی ایک علم یعنی جادو کا ایک اور سورس بھی تھا، علم تو وہی جادو ہی ہے، لیکن فرمایا کہ ایک اور ذریعہ بھی ان کو جو ہے وہ جادو سیکھنے کا ہاتھ آیا۔ وہ ذریعہ کیا تھا؟ وما انزل علی الملکین، اور اس علم کے پیچھے ہو لیے جو اترا دو فرشتوں پر ببابل، شہر بابل میں، ہاروت و ماروت، جن کا نام ہاروت اور ماروت ہے۔ جی ہاں، یعنی بابل شہر کے اندر اللہ جل شانہ نے ہاروت اور ماروت نامی دو فرشتوں پر جو علم نازل کیا، تو وہ علم جو تھا اس کے بھی پیچھے ہو لیے۔ جہاں اس کا ہسٹوریکل پس منظر یا اس کا تاریخی جو پس منظر ہے وہ بیان کرنے کے لیے خاصا وقت درکار ہوگا، تو میں انشاءاللہ اس کو الگ سے بیان کروں گا۔ فی الحال آپ اتنا سمجھ لیں کہ جس طرح سے اللہ جل شانہ نے ایلیا جو کہ یہود کی ایک بستی تھی ان کی آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن مچھلیاں جو تھیں وہ سمندر کی سطح پر بھیجیں، اور ساتھ میں حکم یہ دے دیا کہ خبردار ان کا شکار نہیں کرنا۔ تو جن لوگوں نے شکار نہیں کیا وہ اس آزمائش میں کامیاب ہوئے، اور جن لوگوں نے جو ہے شکار کیا وہ بالآخر اس آزمائش میں ناکام ہوئے اور بندر بنا دیے گئے۔ تو اسی طرح اللہ جل شانہ نے بابل یاد رکھیے گا، یہ جو موجودہ عراق ہے تو یہ اس کا ایک شہر تھا، یعنی اس زمانے میں یوں سمجھے کہ اس کو بابلیون کہا جاتا تھا، آج کل اس کو عراق کہتے ہیں، تو اسی بابلیون سے یہ لفظ بابل بھی ہے، تو اس زمانے کا یعنی عراق یوں سمجھ لیں آپ۔ تو عراق کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کے لیے دو فرشتے۔ اب یہاں یہ بھی پھر سوال پیدا ہوگا کہ عراق کے اندر یہ کہاں پہنچے، حالانکہ یہ تو اسرائیل یعنی موجودہ فلسطین یا اسرائیل یہاں تھے۔ تو اس زمانے میں عراق کا ایک حکمران تھا بخت نصر، تو اس نے حملہ کیا تھا، تو اس نے ان کا جو ہیکل تھا اس کو بھی گرایا تھا، اور ان کو وہاں سے گرفتار کر کے اپنے ملک یعنی عراق کے اندر لے گیا تھا، اور جہاں آ کر ان کو قید کر دیا تھا۔ تو بہرحال میں انشاءاللہ اس کو الگ سے جو ہے وہ بیان کروں گا۔ فی الحال آپ اتنا سمجھ لیں کہ اس طرح سے یہ لوگ جو ہے فلسطین سے قید ہو کر اس زمانے میں یہ عراق کے اندر جو رہتے تھے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے وہاں ان کی جو ہے آزمائش اس طرح سے کی کہ دو فرشتے ہاروت اور ماروت جو تھے وہ مبعوث کیے انسانی صورت کے اندر، اور وہ جو ہے ان کو جادو سکھاتے تھے، اور ساتھ میں فرمایا وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر، اور نہیں سکھاتے تھے وہ دونوں فرشتے کسی کو جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو آزمائش کے لیے ہیں، فلا تکفر، تو تم کافر مت بنو۔ ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، پھر ان سے سیکھتے وہ جادو جس سے جدائی ڈالتے ہیں مرد میں اور اس کی عورت میں۔ تو جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ مچھلی والوں کی یعنی وہ جو شکار سے منع کیے گئے ہفتے کے دن ان کی آزمائش کی، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی یہاں آزمائش کی بابل کے اندر۔ اور اس آزمائش کا پس منظر بھی یہی ہے کہ یہ لوگ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام، بلکہ اس سے بھی اگر پیچھے چلے جائیں ان کی تاریخ مصر تک پھیلی ہوئی ہے، تو مصر کے اندر یہ جو 550 یا 600 سال جتنے سال رہے، تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ فرعونی جو تھے، مصری جو تھے، وہ بڑے جادوگر تھے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ جل شانہ نے معجزہ بھی جو ہے ایسا دیا کہ ان جادوگروں کا مقابلہ کیا جا سکے، اب تاکہ بھرے دربار میں جو ہے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان جادوگروں کو شکست دی۔ اس کے بعد پھر اسی تاریخ کا میں سمجھتا ہوں ایک وہ سامری نامی آپ نے ایک پڑھا ہوگا، ایک ذکر آگے چل کر اس کا تفصیل کے ساتھ ذکر آئے گا، آپ نے تو نہیں پڑھا ہوگا کہ سنا ضرور ہوگا، کہ
کہ وہ بھی ایک جادوگر تھا کہ جس نے جو ہے ایک بچڑا بنایا تھا اور اس بچڑے سے آواز نکلتی تھی، حتیٰ کہ پھر انہوں نے اس بچڑے کو معبود تسلیم کر لیا تھا۔ تو الغرض یعنی اگر آپ کرنولوجیکل آرڈر یعنی ترتیب وار اگر تھوڑا سا دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ فرعونیوں کے ساتھ ان کا 550-600 سال تک رہنا، تو وہاں سے بھی جادو جو ہے ان کی جبلت میں در آیا، یہ لوگ جادو کا رسیہ ہو گئے۔ پھر انہوں نے سامری کا وہ جو ایک شعبدہ دیکھا، اس سے بھی جو ہے ان کی اس جبلت کو اور تقویت حاصل ہوئی۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو اتنے بڑے بڑے معجزات تھے کہ تخت جو ہے ہواؤں میں اڑتا تھا، تو اس کو ان ظالموں نے بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کے انعامات پر محمول کرتے، سلیمان علیہ السلام کے معجزات پر محمول کرتے، انہوں نے اس کو بھی جو ہے جادو سمجھا۔ تو الغرض یہ لوگ ان کی جبلت ثانیہ جو ہے یا طبع ثانیہ جو ہے وہ جادو پسند بن گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا پھر امتحان بھی اسی چیز میں لیا، اور اس امتحان کی غرض کیا تھی؟ ہاں یہ بھی میں ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ اس امتحان کی غرض کیا تھی۔ غرض بھی یہی تھی کہ وہ جو 2 فرشتے جو تھے ہاروت اور ماروت، وہ اسی لیے مبعوث کیے گئے تھے کہ لوگوں کو یہ بتا دیں کہ یہ جو آپ لوگ جس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں یہ جادو ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل نہیں ہوتی، اس سے جو ہے کفر ہوتا ہے، اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ جی ہاں، اور آپ اس سے اجتناب کریں۔ اور ساتھ ساتھ میں جو ہے امتحان بھی ہو گیا، یعنی ان فرشتوں کی بیسٹ سے یا ان فرشتوں کے بھیجے جانے کے 2 مقصد ہو گئے۔ ایک تو یہ کہ ان لوگوں کو جادو کی حقیقت بتائی جائے، یہ بتایا جائے کہ یہ جادو جو ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے، یہ تو کفر ہے، یہ تو اس کا انکار ہے، یہ تو سیدھا سیدھا شرک ہے، لہذا آپ اس سے اجتناب کریں۔ ایک بات دوسری غرض اس سے یہ بھی ٹھہری کہ ان کا امتحان لیا جائے، ان کی آزمائش کی جائے کہ کون تو جو ہے ان فرشتوں کے ذریعے ہدایت حاصل کرتا ہے، ٹھیک، اور کون جو ہے پھر بھی جو ہے وہ گمراہ ہوتا ہے اور اس آزمائش میں ناکام ہوتا ہے۔ تو یہ تھی ان فرشتوں کے وہاں بھیجے جانے کی غرض اور غائب۔ آگے فرمایا وَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا، یہ تو ہو گیا آگے فرمایا وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور فرمایا کہ اور وہ اس سے نقصان نہیں کر سکتے کسی کا بغیر حکم اللہ کے۔ ہاں ساتھ میں یہ اللہ تعالیٰ نے ایک اپنا شاہی اعلان کیا کہ سن لو، غور سے سن لو، کہ خبردار کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ جادوگر جو ہوتے ہیں وہ بڑے طاقتور ہوتے ہیں، وہ جادو کے زور پر یا جادو کے ذریعے جو ہے کسی کا نقصان کر سکتے ہیں۔ فرمایا کہ نہ، یہ بھی مشیت الہی کے تحت ہوتا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے سانپ پیدا فرما رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بچھو پیدا فرما رکھے ہیں، تو اگر سانپ کسی کو کاٹے گا تو ظاہر ہے اس سے نقصان ہوگا، بچھو کسی کو کاٹے گا تو ظاہر ہے اس سے نقصان ہوگا، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ سانپ اور بچھو جو ہیں وہ کسی کے ضرر پر از خود قادر ہیں، نہ، بلکہ اللہ جل شانہ کی توفیق سے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کے دیے گئے زہر سے وہ لوگ جو ہیں وہ کسی کا نقصان کرتے ہیں، کسی کو کاٹتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اسی طرح سے جادوگر جو ہے وہ بھی اگر کسی کا نقصان کرتا ہے تو وہ بھی بالکل سانپ اور بچھو کی طرح اللہ تعالیٰ کی دی گئی قوت سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جادو کے اندر جو ایک وقتی یا فرضی یا جو بھی اس میں قوت رکھی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے۔ یعنی جادوگر بھی از خود کسی کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا جب تک کہ اللہ جل شانہ نہ چاہے۔ یعنی جادوگر جو کسی کا نقصان کرتا ہے جادو کے ذریعے وہ بھی اللہ کے حکم سے ہو سکتا ہے، ورنہ کسی کا نقصان جو ہے جادوگر نہیں کر سکتے۔ آگے فرمایا وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، اور سیکھتے ہیں وہ چیز جو نقصان کرے ان کا اور فائدہ نہ کرے۔ یہ ان کی آزمائش کے اندر جو ہے ناکامی کا ذکر ہے کہ بابل کے اندر موجود ان یہود کی جو آزمائش کی گئی ہاروت اور ماروت کے ذریعے، یہ اس میں ناکام ہوئے۔ ناکام کیسے ہوئے کہ ان لوگوں نے ان سے فائدہ حاصل نہ کیا، یعنی ان سے یہ سیکھتے کہ یہ جادو ہے اور یہ معجزہ ہے، یا جادو کی جو مضرتیں ہیں، یعنی جادو کے ذریعے انسان جو کفر اور شرک کا مرتکب ہوتا ہے، یہ چیزیں حاصل کرتے۔ بلکہ کیا کیا انہوں نے، یعنی عوام نے یا ان یہود نے ہاروت اور ماروت سے ایسی چیزیں سیکھیں
کہ جو ان کا نقصان کرتی تھیں، مثلا کوئی ایسا منتر کہ جس کے ذریعے کسی مرد اور اس کی بیوی کے درمیان تفریق کرا دی جائے تاکہ معاذ اللہ اس کی بیوی کے ساتھ وہ خود جو ہے وہ نکاح کر لے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں نے بجائے اس کے کہ ان فرشتوں سے یہ ہدایت حاصل کرتے، ان فرشتوں کے ذریعے یہ جادو کی مضرت اور اس کے نقصان پر آگاہ ہوتے، اس کے کفر اور شرک ہونے پر آگاہ ہوتے اور اس سے اجتناب کرتے، ان لوگوں نے الٹا ایسے منتر اور ایسی چیزیں سیکھی، ایسے جادو سیکھا کہ جس سے ان لوگوں نے اپنے سفلی اور اپنے غلیظ مقاصد جو ہے دنیا کے وہ حاصل کیے۔ آگے فرمایا وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور خوب جان چکے ہیں کہ جس نے اختیار کیا جادو کو نہیں اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور بہت ہی بری چیز ہے جس کے بدلے بیچا انہوں نے اپنے آپ کو اگر ان کو سمجھ ہوتی۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اور اگر وہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ، تو اللہ کے ہاں سے تو بدلہ پاتے اللہ کے ہاں سے بہتر۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر ان کو سمجھ ہوتی۔ تو یہ اللہ جل شانہ نے اپنا ایک جو ہے ایک عمومی ضابطہ جو ہے وہ بیان کیا کہ جو بھی دنیا کی زندگی کا اتباع کرے گا، وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، یعنی جس نے دنیا حاصل کرنے کے لیے یا یوں سمجھ لیں کہ کوئی دنیاوی منافع حاصل کرنے کے لیے، کوئی دنیاوی غلط مقصد حاصل کرنے کے لیے کوئی جادو ٹونا کیا، کوئی شرک یا قلمہ، کیونکہ عام طور پر یہ جو جادوگر ہوتے ہیں وہ انسان سے ایسے ہی کلمات جو ہے وہ کہلواتے ہیں، کیونکہ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ جادو جو ہے وہ غیر مسلم جنات یا شیاطین جو تھے ان کو خوش کرنے کا نام ہے، کیونکہ جب انسان کفریہ کلمات کہہ کر، شرکیہ کلمات کہہ کر ان کو خوش کر دیتا ہے تو اس کے عفظ کے اندر پھر وہ اگلے کا کام کرتے ہیں جو بظاہر ہم انسان کام نہیں کر سکتے۔ تو فرمایا کہ جو کوئی اس طرح کا جادو کر کے کوئی دنیاوی مقصد اپنا حاصل کر لے گا تو یاد رکھے کہ اس کا پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، کیونکہ ظاہر ہے اگر کوئی آدمی ایسا منتر اختیار کرے، ایسا منتر پڑھے، ایسا جادو کرائے کہ جس سے اس کا ایمان ہی چلا جائے، جیسا کہ آپ نے بھی سنا ہوگا کہ معاذ اللہ یہ جو کالا جادو خاص طور پر جس کو کہتے ہیں، اس کے ذریعے لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ آپ معاذ اللہ وہ قرآن کریم کو جو ہے وہ پھینکیں یا قرآن کریم کی جو ہے اس طرح سے توہین کریں یا معاذ اللہ اللہ کا نام جو ہے اس طرح سے الٹا سیدھا کر کے لیں۔ تو ظاہر ہے جب کوئی آدمی اس طرح کا کفریہ اور شرکیہ کام یا کوئی ایسا قول کہے گا یا کرے گا تو اس سے وہ ایمان سے جاتا رہے گا، تو ظاہر ہے جب ایمان سے جاتا رہا تو اس کا آخرت کے اندر کوئی حصہ نہ رہا۔ آگے فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ، کہ اگر یہ جو تھوڑی سی منفعت، یہ تھوڑا سا فائدہ جو دنیا کی زندگی کے اندر ان کو حاصل ہونے والا ہے اور وہ جادو کے ذریعے حاصل کرنے والے ہیں، اگر اس کو وہ چھوڑ دیتے، بلکہ کیا کرتے، ان کفریہ اور شرکیہ کلمات سے جو جادو کے ذریعے ان سے کہلوائے جا رہے ہیں وہ ان کو نہ کہتے اور تقوی اختیار کرتے، تو اللہ کی طرف سے ملنے والا اجر، اس کی رضا وہ کہیں بہتر تھی۔ اللہ اس کے بدلے ان دنیا کے اندر انہوں نے جو مقصد جادو کے ذریعے حاصل کیا تو اللہ تعالیٰ وہ بغیر جادو کے ہی ان کا وہ کام جو ہے وہ اس نے کر دینا تھا، اور اس کے علاوہ آخرت کے اندر جو ملنے والا اجر ہے اس کا تو کوئی اندازہ اور حساب ہی نہیں ہے۔ کاش ان کو یہ چیز معلوم ہوتی۔ الغرض ان آیات کے اندر یہود کی جو ہے ایک طرح سے ہسٹری بیان کی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کے جو یہود تھے ان کا رویہ بیان کیا گیا کہ بجائے اس کے کہ یہ وحی الہی کی اتباع کرتے، انہوں نے بدستور اپنے آباء و اجداد کی طرح اپنی تاریخ سے متاثر ہو کر اسی طرح سے جو ہے وہ جادو کی اتباع جاری رکھی۔ وحی الہی کی طرف آنے کی بجائے انہوں نے اپنے اندر، یعنی ان یہود کے اندر جو نسل در نسل جادو کی تعلیمات چلی آ رہی تھیں، جادوگری کا جو ایک چسکا جو انہیں لگا ہوا تھا، تو ان لوگوں نے بدستور اسی طرح سے جو ہے جادو کی پیروی جاری رکھی۔ تو یہ ان کی ہسٹری بیان ہوئی۔ اس سے ہمارے لیے یاد رکھیے گا اس کے اندر
کیا نصیحت ہے، کیا درس ہے، جو کہ میں نے ہمیشہ آپ کو بتایا کرتا ہوں کہ قرآن کریم جو ہے یہ کوئی تاریخی یا قصے کہانیاں بیان کرنے والی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ تو ہدایت کی کتاب ہے اور پھر ہمارے لیے نازل ہوئی ہے۔ تو ہمیں اس میں یہ درس دیا جا رہا ہے کہ وحی الہی کی اتباع کریں، اور اس کے علاوہ دنیا کے اندر وحی الہی کے علاوہ کسی بھی سورس سے کوئی ایسا علم، کوئی ایسا نالج، کوئی ایسی چیز اگر پھیلائی جاتی ہے جو قرآن و حدیث کے جو ہے وہ منافی ہے، اس سے اجتناب کریں۔ میں اس سے بلکہ یہاں تک کہوں گا کہ اس میں جادو کا ذکر تو یہاں آ گیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہر وہ تھیری، ہر وہ علم، ہر وہ یوں سمجھ لیں کہ نالج، ہر وہ فلسفہ کہ جو قرآن و حدیث کے منافی ہو، قرآن و حدیث کے اندر بیان کیے گئے اصولوں کے منافی ہو، اس کا جو ہے اتباع کرنا، اس کے پیچھے چلنا، اس کو تسلیم کرنا، یہ حرام ہے، یاد رکھیے گا۔ اس سے ہمیں یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے۔ جادو کے حوالے سے بطور خاص یاد رکھیے گا کہ اگر کسی نے کسی جادوگر کے پاس جا کر کوئی ایسا کفریہ کلمہ کہا، کوئی ایسا شرکیہ کلمہ کہا کہ جو شریعت کے اندر حرام ہے، یاد رکھیے گا وہ جادوگر تو ظالم کافر ہے ہی ہے جو ایسا کر آ رہا ہے، لیکن وہ آدمی جو اس جادوگر کے پاس گیا ہے، جس نے اس سے ایسا کوئی تعویذ لیا ہے، جس میں کوئی ایسا شرکیہ کلمہ لکھا ہوا ہے اور اس نے اس کو پہن لیا ہے، یا مطلب یہ ہے کہ اس نے اس شرکیہ کلمے کو جو اختیار کر لیا ہے، وہ بھی اس پر راضی ہو گیا ہے، یا اس نے ایسا شرکیہ کلمہ جو ہے وہ زبان سے کہنا شروع کر دیا ہے، تو اس جادوگر کے ساتھ ساتھ ایسا جادو کرانے والا جو ہے وہ بھی جو ہے وہ ایمان سے فارغ ہو جائے گا۔ تو اس لیے اگر کوئی انسان کو ضرورت پیش آئے تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ اللہ جل شانہ کے کلام کی طرف جو ہے وہ رجوع کریں۔ میں آپ کو ایک مثال کے طور پر ایک حدیث بتاتا ہوں، ایک دم بتاتا ہوں۔ فرمایا کہ بسم اللہ لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، یعنی آپ صبح اٹھ کر اگر یہ کلمہ پڑھ لیں گے تو اس کائنات کی کوئی چیز جو ہے آپ کا نقصان نہیں کر سکتی، کوئی چیز آپ کو جو ہے وہ دکھ تکلیف نہیں پہنچا سکتی۔ دوبارہ دہرا دیتا ہوں، بسم اللہ لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ تو آپ اپنی تکالیف کو، اپنے پرابلمز کو قرآن کریم کی روشنی میں حل کریں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے خزانے نازل کر رکھے ہیں، ایسی ایسی آیات نازل کر رکھی ہیں کہ وہ آپ کے ہر قسم کے دکھ اور تکلیف کو رفع کر سکتی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی یاد رکھیے گا کہ قرآن کریم کی جو آیات ہیں ان کو بھی اپنے درست مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے۔ اگر معاذ اللہ کام غلط ہے اور اس کے لیے جو ہے آپ قرآن کریم کی آیت کا وظیفہ کرتے ہیں تو وہ بھی جو ہے وہ غلط ہے۔ تو امید ہے کہ ان آیات کی جو ہے مختصر انداز میں جو ہے تفسیر آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ باقی سلیمان علیہ السلام کا جو عہد ہے، ان کے جو معجزات ہیں، یہ انشاءاللہ سورہ صاد کے اندر جو ہے تفصیل کے ساتھ ان کا ذکر ہوگا۔ اس کے علاوہ یہ جو ہاروت اور ماروت کا نزول، بابل شہر کے اندر یعنی ان کا آنا، اور بابل کی ہسٹری، تو اس کا ذکر جو ہے سورہ بنی اسرائیل کی جو ابتدائی آیات کے اندر ہیں، وہاں ان حملوں کا یعنی کیسے یہود پر جو ہے تباہیاں نازل ہوئیں، کس طرح سے ان کو جو ہے بیرونی حکمران جو ہے ان کو قید کر کے اپنے ہاں لے گئے، تو اس کا ذکر جو ہے وہ بنی اسرائیل کی ابتدائی آیات یعنی سورہ بنی اسرائیل کی ابتدائی آیات کے اندر ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی یہ اپنے مقام پر تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ مذکور ہوگا۔ امید ہے کہ آج کا جو لیکچر ہے آپ کے لیے خاصا معلومات افزا ثابت ہوا ہوگا۔ اس امید کے ساتھ کہ آپ نے جو ہے اس ویڈیو کو مکمل طور پر دیکھا ہوگا، اور اس استدعا کے ساتھ کہ اگر ابھی تک کسی نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب بھی کر لے۔ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔